بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام، آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حکم الہی سے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے والے جالوت کے خلاف جہاد میں شرکت فرمائی۔ یہاں آپ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ کیا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو سے آپ کو ایسی معلومات ملے گی جو آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں پائی، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے پورا مکمل بیان کیا جائے گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا نام لے کر کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا، البتہ اکثر مفسرین کے نزدیک سورہ بقرہ کی آیت 246 سے 251 میں حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا تعارف، نام و نسب۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام شمویل یا اشمویل اور نسب نامہ یہ ہے اشمویل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن الیہو بن نہو بن صوف بن علقمہ بن ماحس بن عموسہ بن ازریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اعتقادی و عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ درس یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے، خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ آپ علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ایک کام کریں۔ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جس کی تفصیل آگے آ رہی، اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ آپ علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ قرآن پاک میں فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ درس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، جبکہ کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک
عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا اور سب سے جسیم اور توانا بھی ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ قرآن پاک میں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اور اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت سکینہ، یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ تصویریں کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کپڑے، نعلین شریفین، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے جس سے بنی اسرائیل کے دل پرسکون رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اسے نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے۔ اور چونکہ اس تابوت کا آنا ہی بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ درس اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں
لوگوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا، ان اللہ مبتلیکم منہا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ طالوت نے یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کر سکے گا۔ قصہ مختصر، جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے قلب و ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس مزید بڑھ گئی، دلوں میں بزدلی بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد و طاقت دیکھی تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان کے برعکس لقائے ربانی اور رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرتے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں اور آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے اور آپ نے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں فَأَعْزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ حدیث پاک میں حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد اتنی تھی جتنی امتحان میں کامیاب ہونے والے طالوت کے ان ساتھیوں کی تھی جنہوں نے اس کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ یہ 310 سے کچھ زائد تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طالوت کے ساتھیوں کی تعداد 313 افراد تھی۔